بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی وائبز۔ میں ہوں کاشف علی۔ آج ہم بڑے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے گفتگو کا ٹاپک ہے وہ ہے FATF۔ FATF کا قانون جو ہے وہ کل پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، جس میں اپوزیشن جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی جیت ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ FATF کا قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد اگر پاکستان FATF کا قانون پاس نہ کرتا تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر لیا جاتا۔ بلیک لسٹ میں شامل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ اعتراضات ہندوستان کی طرف سے، کچھ اعتراضات جو ہیں وہ UN کو دی گئی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کل عدم تنظیم جو ہیں ان کو فنڈز مہیا کرتا ہے، ان کو پیسے مہیا کرتا ہے جو دوسرے ممالک میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل منی لانڈرنگ کا اس میں بڑا اہم رول ہے کہ منی لانڈرنگ جو پیسہ آپ کے ملک سے بغیر ریکارڈ کے ریکارڈ کے دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس پیسے کو عالمی جو قوتیں ہیں وہ اس نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مطلب جو پیسہ پاکستان سے بغیر ریکارڈ کے باہر جائے گا، اس پیسے کو یہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ کسی اچھے کام کے لیے جا رہا ہو، لیکن عالمی قوتوں کی نظر میں، UN کی نظر میں اس پیسے کو دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ قرار دیا جائے گا۔ بھارت نے یہ اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد FATF جو ہے UN کا ایک ادارہ ہے، اس نے پاکستان کو کچھ قوانین بنانے کا کہا تھا، جس میں FATF کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے پارلیمنٹ سے باقاعدہ طور پہ اسے منظور کروائیں اور یہ قانون بنائیں کہ بغیر ریکارڈ کے آپ کے ملک سے کوئی بھی پیسہ باہر نہیں جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو اپوزیشن جو ہے وہ اس کی چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ اس کی چیخوں کی وجہ یہ ہے کہ اب اپوزیشن کو ایان علی کے تھرو اپوزیشن باہر پیسے نہیں بھیج سکے گی۔ اپوزیشن جو ہے وہ عزیر بلوچ جیسے دہشت گرد کو باہر بیٹھ کے سپورٹ نہیں کر سکے گی۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی اس میں اپوزیشن کی چیخیں اس وجہ سے نکل رہی تھی کیونکہ معاملات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اپوزیشن کا جتنا بھی کالا پیسہ تھا وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکے گا، اور جو کالا پیسہ، جو کرپشن سے حاصل کیا جانے والا پیسہ پاکستان میں موجود ہے، اس کی بھی رسیدیں دی جائیں گی۔ صرف ایک یہ وجہ تھی جس وجہ سے اپوزیشن ملک کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی آپشن پر غور کر رہی تھی، نہ کہ اس قانون کو پاس کرنے کی جانب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہمیں اس بات سے باور کرایا کہ پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہیں گیا، بلکہ گرے لسٹ سے انشاءاللہ عز و جل وائٹ لسٹ میں آ جائے گا۔ بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایران جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، دنیا کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ بلیک لسٹ میں شامل ہو جائیں گے تو آپ عالمی دنیا کے فورم میں اکیلے رہ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت اچھا قانون ہے۔ یہ اقدام جو ہے عمران خان صاحب کا قابل تعریف ہے، اور اپوزیشن کی چیخیں وہ اس سے زیادہ بھی نکلیں گی کیونکہ اب ان کے لیے کرپشن کا پیسہ ہضم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ نہ تو وہ ایان علی اور نہ وہ عزیر بلوچ، نہ وہ چینیوں کے تھرو، نہ وہ ٹیٹیاں لگا کے جو پیسے منی لانڈرنگ کے تھرو باہر بھیجتے تھے، وہ رستہ ان کے لیے مکمل طور پر شریف خاندان کے لیے بھی اور زرداری خاندان کے لیے بھی بند ہو چکا ہے۔ اب پیچھے رہ گئی ایک بات یہ رہے گی کہ جو پیسہ ان کے کرپشن کا ان کے پاس پڑا ہوگا ہے، کرپشن کا جو پیسہ پاس پڑا ہوگا اب اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ پاکستان سے باہر بغیر حساب سے تو یہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے اندر وہ پیسہ رکھیں گے تو ضرور جو ہے احتساب کے ادارے ان کو جو ہے ان کو دینا پڑے گا جواب کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ تو کھیل بڑے دلچسپ مراحل میں ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کی مزید چیخیں، اور عمران خان کی یہ بہت بڑی جیت ہے کہ اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود بھی وہ اس بل کو پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو 190 یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس بل کے خلاف ووٹ دی ہے، ان کو انشاءاللہ عز و جل ان کے اپنے حلقوں سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ گیور عوام ان سے پوچھے گی کہ محترم ہمیں بتائیں کہ کیوں آپ نے ہمارے ووٹ کے تقدس کا پامال کیا ہے۔ یہ لوگ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ چلتے ہیں مودی کے ایجنڈے پر۔ جو مودی کا ایجنڈا ہے وہی ایجنڈے کل انہوں نے عمل کیا۔ مودی عالمی فورم پر ہر جگہ پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے مفادات کو اور ان کی ٹیم نے اپنے مفادات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس قانون کو بنایا،
تاکہ پاکستان وائٹ لسٹ میں شامل ہو اور پاکستان آگے بڑھ سکے۔ اور اپوزیشن نے اس کے مخالف چل کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو ملک پاکستان سے کوئی سروکار نہیں، ان کو سروکار ہے تو اپنے حرام کے پیسوں کا، ان کو سروکار ہے تو فریال پپھو کی کرپشن کا، ان کو سروکار ہے تو حسین نواز کے فلیٹوں کا، ان کو سروکار ہے تو حمزہ شہباز شریف کی کرپشن کا۔ تو ناظرین، یہ اب آپ کا اور میرا فیصلہ ہے کہ ہم نے آئندہ کے لیے بھی کن افراد کو منتخب کرنا ہے، کہ ہم ان افراد کو منتخب تو نہیں کریں گے کہ جو ملک پاکستان سے غداری کریں گے، جو ملک پاکستان کے خلاف چلیں گے، جو ایسے قوانین کی مخالفت کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہو۔ یہ فیصلہ اب آپ کا اور میرا ہے۔ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، لیڈرشپ نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس کے بعد عوام کا فرض ہے کہ وہ اس فیصلے کی تائید کریں، وہ اس فیصلے کو ساتھ چلیں اور اس فیصلے کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ایک مضبوط ریاست کے طور پر عالمی فورم کے سامنے آئے گی اور انشاءاللہ بھارت کو اسی طرح مزید ذلیل و رسوا کرے گی۔ شکریہ۔